حبیبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان بھی عطا کیا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، مگر جب رمضان میں جمعہ آتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، اس کا مضمون ہے کہ اللہ کریم ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، مگر جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر لمحے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یعنی آج رحمتوں کا اور یوں سمجھیے کہ برکتوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو جب بھی، ویسے تو ہر جمعے کو، مگر رمضان میں جب جمعہ آئے تو دعاؤں کو اور بڑھانا چاہیے، عبادتوں کو اور بڑھانا چاہیے، اللہ کی رضا والے اور کام کرنے چاہیے، اور بار بار اللہ سے یہ عرض کرنا چاہیے کہ مولا آج بخشے جانے والوں میں جو ہر گھڑی بخشے جا رہے ہیں، ہمارا نام بھی تحریر فرما۔ جمعے کے نیک اعمال میں ایک بڑا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پچھلی رات عجیب واقعہ دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہوا کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ تو درود پاک انشاءاللہ یہاں بھی کام آنا ہے اور محشر کے دن بھی کام آنا ہے۔ اور ایک حدیث ہم کوشش کرتے ہیں، ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں جب میری حاضری ہوتی ہے، کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جمعہ کے دن خاص طور پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ محبت میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دنوں پرانی بات ہے، ہم گفتگو کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آئے گا تو یہ کریں گے، یہ نیکیاں کریں گے، انشاءاللہ روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے۔ مگر رمضان آ بھی گیا اور آدھے سے زیادہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر بھی گیا۔ اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کے روزے قبول کیے، جن کی تراویح قبول کی، جن کے صدقے قبول کیے، اللہ ان مقبولین کے صدقے ہماری بھی عبادتیں قبول فرما لے۔ اور اب جو دن رہ گئے، رب کریم شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں، ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی،
حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالیٰ نے فرمایا، إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔
اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ 17 رمضان اسلامی تاریخ کا ایک کمال کا دن ہے، ون آف دا ہسٹوریکل ڈے ان دا ہسٹری آف اسلام، کیونکہ اس دن غزوہ بدر ہوا جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، ڈیسائیڈنگ مومنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کن دن تھا جس میں کفر و اسلام کے درمیان ایک ایسا مارکہ ہوا جس نے یہ فرق ڈال دیا۔ اور یوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دن، یعنی غزوہ بدر جس دن ہوا تھا اسی دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا، یقیناً وہ بعد میں ہوا لیکن دن 17 رمضان ہی ہے۔ 19 رمضان کریم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی صاحبہ، ہوا یہ تھا کہ مسلمان غزوہ بدر کو گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے مدینہ پاک میں چھوڑا کہ حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہے، آپ ان کی عیادت کریں۔ اور 2 دن بعد 17 رمضان کے 2 دن بعد 19 رمضان کو اللہ اکبر جب مسلمان بدر کی فتح کی خبر لے کر مدینہ پاک پہنچے تو سیم ڈے یہ خبر ملی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور ان کی تدفین ہو رہی ہے۔ اسی طرح 21 رمضان مبارک مولا علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے، آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی چچا زاد ہیں، حسنین کریمین کے ابو جان ہیں، بہت ہی اونچی شان والے صحابی ہیں۔ الحمدللہ ایسا لگتا ہے بچے کو یہ حدیث ان کی فضیلت میں یاد ہے کہ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ اللہ کریم ان تمام مبارک ہستیوں کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ ان دنوں میں اصحاب بدر کے لیے، حضرت رقیہ کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، مولا علی شیر خدا کے لیے آپ نے خوب اصال ثواب کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں تاکہ ان کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوں۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو نارملی پورے گھر والوں کی برتھ ڈے یاد ہوتی ہے، امی ابو کی اینیورسری ڈیٹ یاد ہوتی ہے، ہمیں پاکستان کا ڈے یاد ہوتا ہے، اور دنیا میں جو چیزیں یاد رکھنی ضروری نہیں ہے وہ بھی یاد ہوتی ہیں۔ میں نہیں بتا رہا کون کون سے ڈے لوگوں کو یاد ہیں اور ان ڈیز کے اندر کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ ہمیں کم از کم جو اسلامی تاریخ کے بڑے واقعات ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کی ڈیٹ آف جو وصال کا دن ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر میں کچھ 5 منٹ کا ہی ہم ذکر کر لیں کہ بیٹا آج مولا علی کا دن ہے، آج حضرت عائشہ کا ذکر ہوا، کبھی ذکر ہوا کہ آج بدر کا واقعہ ہوا، تو اس طرح یہ گھر میں ریممبرنس ہوتی رہے گی، کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا رہے گا۔ کھانے پر بیٹھے تو ان کے لیے سب نے مل کر سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا، اول آخر درود پڑھ لیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریمائنڈر کال ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں پتا ہوگا تو ہم گھر میں دوستوں میں ڈسکس کریں گے نا، تو اس کو بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ان تمام مبارک ہستیوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج بات کرتے ہیں غزوہ بدر پر، اور ہمارا جمعے کا بیان نارملی جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی آیت، 1 یا 2 آیتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس سے ملنے والے میسج پر بات ہوتی ہے۔ تو آج بات ہوگی، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 13۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اور جو اس میں اللہ کی مدد آئی اس کی طرف کیا خوبصورت اشارہ ہے، سبحان اللہ۔ اب آیت کریمہ کے ذرا مضامین کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا 2 گروہ جو بدر کے میدان میں آمنے سامنے تھے، ان میں ایک گروہ اہل ایمان کا تھا، یہ سب صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان کا مقصد نہ تو کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا، نہ یہ مال و دولت جمع ہوئے تھے، نہ دنیاوی تاج و تخت کی حرص میں تھی، ان کا مقصد ایک ہی تھا، تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جو گروہ تھا وہ لڑ رہا تھا، یہ کلمہ حق کا پرچم بلند کرنے گئے تھے۔ دوسری طرف کفار مکہ تھے، ان کی انٹینشن کتنی ناپاک تھی۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں جو کفار مکہ تھے ان کا پلان یہ تھا کہ یک بارگی مسلمانوں پر ایک ایسا حملہ کر دیں کہ دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ بچے، بیکاز دیٹ ٹائم there were only 313 مسلمین، اس وقت صرف 313 مسلمان تھے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اس دعا کو یاد رکھے، بے شک خواتین مدینے میں موجود تھی مگر آل ٹوگیدر اگر آپ ایک فگر لائیں کہ مسلمان کتنے تھے، مرد کتنے تھے، تو نبی پاک نے 17 رمضان سے پہلے کی جو رات تھی نا، شب بدر، اللہ سے جو تاریخی دعا فرمائی تھی، بڑے رو رو کر گریا بازاری کے ساتھ اللہ کی مدد کو پکارا تھا، وہاں ایک الفاظ، ایک جملہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اگر آج یہ 313 جو صحابہ کرام ہیں بدر کے میدان میں یہ مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایکچولی یہ پلان تھا کفار کا کہ سب کو ایک ساتھ ہی معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، مگر جب سبحان اللہ اللہ کی مدد آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟
اب غज़वा बदर में बहुत सारी इमदाद हुई। सबसे पहले तो ये सोचे, सामान नहीं है, हथियार नहीं है, घोड़े नहीं है, तादाद थोड़ी है, इधर 313 का लश्कर है और सामने 1000 का वो लश्कर जो फुल ट्रेन्ड है, फुल एक्टिव्ड है। आज इस वक्त दुनिया में जो मामला चल रहे हैं, जो जंग की कैफियत है, लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, आदाद और शुमार देख रहे हैं कि इस मुल्क के पास इतने हथियार हैं, इस मुल्क के पास तो ये सब कुछ है ही नहीं, मिसाइल है तो रोकने के लिए नहीं, एयरफोर्स है तो उसको रिटेलिएट करने के लिए कुछ नहीं है, ये मुल्क या ये इलाका या ये चीज तो खत्म हो जाएगी। ये सब चीजें दुनियावी कैलकुलेशन है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अगर अल्लाह पर भरोसा हो, कामिल यकीन हो, 313 का लश्कर हो और हथियार भी ना हो, तो अल्लाह पाक गैब के खजानों से उनकी मदद फरमाता है, फिर फरिश्तों के जरिए मदद फरमाता है। अल्लाह अकबर। वो क्या हुआ था, शायर इसका नक्शा कैसे खींचते हैं, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 7-8 शमशीरें। क्या था, थे उनके पास 2 घोड़े, 313 के लश्कर में 2 ही घोड़े थे। अच्छा, 6 जिरहें, यानी वो 6 ब्लड प्रूफ, यू समझ ले जैकेट के 6 लिबास थे, 8 शमशीरें, 8 तलवारें थी और लड़ना था 313 के वेल इक्विप्ड लश्कर से जो पूरी तैयारी से आया था। शायर कहते थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी प्यारी चादर वाले पर। ये लश्कर दुनिया में सबसे अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर मुस्तफा लौलाक वाला था। और फिर क्या हुआ, फिर जब भरोसा था ना, यकीन था, तो फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्तों के जरिए मदद आई। 1000 फरिश्ते आए, फिर उसको 3000 कर दिया गया, फिर 5000 हो गए। और फरिश्तों ने जब मदद की तो कुफ्फार पर वो रोब तारी हो गया। सहाबाए किराम आकर नबी पाक से अर्ज करते थे, हुजूर हम तलवार उठाते हैं, इससे पहले कि हमारी तलवार दुश्मन तक पहुंचे उसका सर कट जाता है, हुजूर ये क्या हो रहा है। आका ने फरमाया अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की मदद आई है, ये तीसरे आसमान से मदद आई है। कुफ्फार पर उस जंग के बाद ये रोब बैठ गया कि हम मुसलमानों को दुनिया से नहीं मिटा सकते, क्योंकि जब ये अपने रब पर भरोसा कर ले, ये रब पर यकीन कर ले, ये पक्के मुसलमान हो जाएं, तो इनका खालिक व मालिक फिर आसमान से फरिश्ते नाजिल फरमाता है। ये कुफार तो समझ गए, काश हम भी समझ जाएं। और फिर उन्होंने प्लानिंग कैसे खत्म करना है, इनके दिल से ईमान निकाल लो, अल्लाह से यकीन निकाल लो, अल्लाह पर भरोसा निकाल लो, अपने नबी पर जान देने का जज्बा निकाल लो, फिर ये कौम किसी काम की नहीं है। फिर इनको जिस तरह दबाना है दबा दो। और आज यकीन करें, अगर दुनिया में मुसलमान परेशान है, दुनिया में मुसलमान जहां मगलूब हो रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने वो भरोसा जो अल्लाह पर रिक्वायर्ड है, हमारा वो भरोसा नहीं रहा। हम असबाब पर, कैलकुलेशन पर और दुनिया पर भरोसा करते हैं। शायर मशरिक ने लिखा ना, क्या कमाल की बात लिखी। लोग बाज़-औक़ात सवाल भी करते हैं कि जनाब दुनिया में मुसलमान इतना परेशान है, आज मदद क्यों नहीं आ रही है, आज वो सपोर्ट क्यों नहीं हो रही है, आज फरिश्ते क्यों नहीं उतर रहे हैं। तो एक बात आज याद रख ले, रब वही है जिसने बदर के मैदान में फरिश्ते भेजे थे। रब आज भी वही है जिसने हजरत इब्राहिम के लिए दुनिया की बहुत बड़ी आग को बाग कर दिया था। मेरा मालिक आज भी वही है जिसने हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए दरियाए नील में रास्ता निकाला था। लेकिन वो यकीन हमारा कम हो गया, वो भरोसा कम हो गया। वो आज भी फरिश्ते भेज सकता है। शायर मशरिक ने ये पूरा फलसफा किस तरह बयान किया। वो कहते हैं फजाए बद्र पैदा कर। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, बदर वाली फजा भी तो पैदा करो ना, जो बदर वालों में जज्बा था। फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी फरिश्ते उतर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ी आग मुसीबत की खड़ी है, बहुत बड़ी परेशानी की आग खड़ी है, गमों की आग सामने है, ये आग आज भी बाग बन सकती है। मगर इसका फलसफा क्या है, इसकी जनाब थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। वो क्या है कि अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या है, हजरत इब्राहिम वाले ईमान को तो ले आओ ना। उनको आग में डाला जा रहा था तो उनको तो फरिश्तों ने आके कहा था, ए इब्राहिम हमसे मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से तो मांग ले। क्या जवाब दिया था, मेरा रब देख रहा है ना, अगर उसने बचाना होगा तो बचा लेगा है। और फिर कैसा बचाया, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस मुबारक दिन ग़ज़वा बदर की याद जहां मना रहे हैं, वहां अपने रब पर भरोसे को बढ़ाना है, अल्लाह से दोस्ती पक्की करनी है, अल्लाह के नेक बंदों में हमें शामिल होना है। रब राजी होगा, फिर देखें कैसे गैबी मदद आती है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में अल्लाह ने इस आयत में क्या फरमाया कि वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा, और अल्लाह अपनी मदद के साथ जिसको चाहता है ताईद फरमाता है। पता चला फतह, गलबा और कामयाबी उसे मिलती है जिसके शामिल हाल अल्लाह पाक की मदद हो जाती है। अल्लाह अकबर। अब हमें यह सोचना है, अब मिसाल के तौर पर हम अगर चाहते हैं ना कि हमारी मुसीबतें दूर हो जाएं, हमारी मुश्किलें दूर हो जाएं, तो हमें अल्लाह पर वो भरोसा रिक्वायर्ड है। अब मिसाल देता हूं, बाज़ दफा लोग कह रहे होते कि यार मैंने बड़ी कोशिश की, मेरा काम नहीं बन सका, दिन रात कोशिश की, मैं इधर भागता रहा उधर भागता रहा, बड़ी तैयारी भी की, प्रेजेंटेशन बनाई, मगर मेरी डील नहीं हुई। अल्लाह अकबर। अब मेहनत अगर गलत सिर्फ जा रही हो तो, अब मिसाल के तौर पे हमें भूख लगी है, हम रोटी खाएं तो खाना भूख मिट जाएगी ना, अगर पत्थर खाना शुरू कर दें तो भूख तो नहीं मिटेगी। बिल्कुल इसी तरह कोई मदीने पाक जाना चाहता है मगर अफ्रीका की फ्लाइट में बैठ जाए
تو وہاں تو نہیں پہنچے گا نا بھائی. آپ نے اسباب بھی تو پرفیکٹ اختیار کرنے کے راستہ کیا ہے, وہ راستہ کون سا ہے جو کامیابی کا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے معاشی حالت بہتر ہو جائے, ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے, لیکن محنت دن رات ہو رہی ہے مگر سودی کاروبار کے ساتھ ہو رہی ہے. محنت دن رات ہو رہی ہے مگر دھوکے کے ساتھ ہو رہی ہے, جھوٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. لوگوں کو کسی طرح فراڈ کر کے پیسے کمانے ہیں, تو اس میں برکت تو نہیں آنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں محنت بھی کر رہا ہوں, نتیجہ نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. پتا چلا کہ رزق کا تعلق اللہ پاک کی تقدیر کے ساتھ ہے. رب کریم پر بھروسہ ہوا, اللہ سے مضبوط تعلق ہوا, اللہ پاک رزق عطا فرما دے گا. اور بظاہر مال میں کثرت بھی نہ ہوئی تو اللہ کم مال میں برکت ڈال دے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مہنگائی کی رٹ تو لگائی ہے مگر رزق کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. ایک بڑا پیارا واقعہ, ایک بار ایک صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ عنہ بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اپنے لیے جو بھی کماتے تھے بچوں کے لیے نکال لیتے, تھوڑا بہت جو ضرورت ہوتی ہے اپنے گھر کے لیے, باقی خرچ کر دیتے. ان کے بھائی سمجھاتے بھائی کیا کرتے ہو, اتنا خرچ, اتنا دین کی راہ میں, اتنا اللہ کی راہ میں. ایک دن شکایت لے کر پہنچ گئے نبی پاک کے پاس کہ حضور ہمارے بھائی کی شکایت ہے. نبی پاک حضرت قیس کو بلایا, کیا شکایت ہے؟ کہ حضور یہ بہت خرچ کرتے ہیں, جو مال کماتے ہیں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں, باقی خرچ کر دیتے. پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے حضور جو کچھ کماتا ہوں اپنا حصہ رکھ کر باقی راہ خدا میں بانٹ دیتا ہوں. پیارے آقا کو ان کا عمل اتنا پسند آیا, اس کے سینے پر ہاتھ مار کر 3 بار نبی پاک نے کیا فرمایا, انفق ينفق اللہ علیک, خرچ کر اللہ اور عطا فرمائے گا. انفقوا ينفق اللہ علیک, خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا. انفق ينفق اللہ علیک, خرچ کر اللہ پاک اور عطا فرمائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایکچولی رزق تلاش کرنے کا طریقہ ہے, یہ اللہ اور عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے, سبحان اللہ, کیا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو, ہیں وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے, نہیں بھائی اب زکات, اب تو یہ بھی پرابلم ہے کہ زکات بھی نہیں گن رہے. زکات کو تو گننا ہے, یعنی ایٹ لیسٹ حساب تو کریں نا کہ نکلتی کتنی ہے, اس کو بھی نہیں کیلکولیٹ کر رہے ہیں. پوری کیلکولیٹ کریں مگر اس کی بعد بھی دیں. اب مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی اعلان ہوا, چلو یار سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے, یار یہ دے دوں گا تو کم ہو جائیں گے. اللہ جب دینے میں نہیں روک رہا ہے, مجھے بتائیں نا, کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ یا کاروباری لوگ بیٹھے, ہم ایک دن میں بعض اوقات پورے 1 مہینے کے پیسے بنا لیتے ہیں, مگر اس کے بعد ہم اپنی دکان اپنا آفس تو بند نہیں کرتے نا کہ یار ہو گیا, نہیں وہ آنے دو. لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہے, نہیں بھائی ہم نے رمضان میں دے دیا جو دینا تھا, اب اگلے سال آنا. مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو جس طرح اس نے دینے کا در کھولا ہوا ہے, آپ بھی اللہ کی راہ میں غریب لوگوں کی مدد میں یہ کام کرتے رہیں. زکات پوری نکل گئی اور بھی نکالیں, کیونکہ یہ وہ خرچ ہے جو بیسیکلی آپ کے لیے دوسرا رزق لے کر آنے والا ہے. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. حدیث پاک میں بڑی, بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے, کیا خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد چاہیے, دین کی مدد کریں, دینداروں کی مدد کریں, مدرسے جو قرآن پڑھا رہے ہیں ان کی مدد کریں, وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد کریں, بلکہ خود پریکٹیکلی دین کا کام کرنا شروع کر دیں. اللہ فرماتا ہے تم دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک اور فارمولہ آخر میں دے دیتا ہوں, جس کو اللہ کی مدد چاہیے, سبحان اللہ, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا, میں نے سوچا یار یہ تو میں نبی پاک نے فارمولہ دے دیا. میری جو پرابلم ہے یا آپ جس پرابلم میں اس وقت ہے, بیمار ہیں, قرضے میں ہیں, روزگار کا مسئلہ ہے, فیملی ایشو ہے, واٹ ایور, آپ چاہتے ہیں میری مشکل دور ہو جائے. ہماری مشکل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے دور کرنا کس نے, اللہ نے ہے. مگر یہ چابی دے دی ہے کہ اگر اپنی ڈیفیکلٹی دور کرنا چاہتے ہو نا, کسی مسلمان کی ڈیفیکلٹی دور کر دو. آپ کسی کی پریشانی دور کریں, اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. تو مثال کے طور پہ ہم میں سے جو جس پریشانی میں ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھیں, کیونکہ وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں, میں ٹھیک نہیں کر سکتا, مگر میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں. کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دوں, کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دوں, کسی کو نوکری چاہیے اس کے لیے کسی سے بات کر لوں, واٹ ایور. اچھا یہ بھی بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ مصیبت دور کرنا, پریشانی دور کرنا تو کسی امیر آدمی کا کام ہے. ایسا نہیں ہے. ہم ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی. بعض اوقات دلاسا دے دینا, بعض اوقات سپورٹ کر دینا, بعض اوقات کسی جگہ چل کر ساتھ اس کا کام کروا دینا, بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دیں. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں, آپ کسی کی پریشانی دور کریں, اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. رب کریم سے دعا ہے, جمعہ کا دن ہے, مبارک گھڑیاں ہیں, قبولیت کے لمحات ہیں, میرے مولا ان مبارک گھڑیوں میں ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ بدر میں تو نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی, اے کریم آج مسلمان تیری مدد کے امید میں بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں مسلمانوں پر ایک خوف طاری ہے, اے اللہ دشمن انہیں مٹانے کے در پہ ہے. اے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے والے, آج پھر تیری مدد کی حاجت ہے, مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں ایسی پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ آج ہم نے سنا بھی, جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. دعوت اسلامی دین کا پیغام پوری دنیا میں, اللہ رسول کی بات پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے, ہزاروں مدارس اور جامعات کے ذریعے, لاکھوں طلباء کو فری پڑھانے کے ذریعے. الحمدللہ ہماری اس مسجد کی برکت سے جو اس علاقے والوں کو فیضان مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جمعہ کی نماز ہو, بڑی راتیں ہوں, پاک راتیں ہوں, یہ جو بھی ماشاءاللہ یہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک مسجد بنانے کے بعد اتنا کچھ ہمیں مل رہا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں 7,000 سے زیادہ
زیادہ مسجدیں بنا چکی ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے. تو اتنے بڑے دین کے کام میں ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے. تو اپنی زکوٰۃ میں، اپنی ڈونیشن میں، اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. رب کریم